الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتی والسر الساری فی سائر الاسماء والصفات۔ جمعۃ المبارک کا آج دن ہے جو سید الایام ہے۔ اس میں اجتماعی عبادت کی جاتی ہے، اجتماع کے سامنے خطبہ دیا جاتا ہے۔ آج کے جمعہ کے متعلق علماء کرام کو کہا گیا، اکابرین نے کہا ہے کہ آج کا دن یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جائے۔ منائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، آگاہ کیا جائے، بتایا جائے کہ تحفظ ناموس رسالت کا کیا مطلب ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، اور اس کا تعلق ہمارے کلمے، ہمارے ایمان کے ساتھ کیا ہے۔ تحفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ حفاظت کرنا۔ اور ناموس کا مطلب ہے عزت، حرمت، تقدس، احترام۔ اور رسالت کا مطلب ہے ہر نبی جو اللہ عز و جل نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء کا ایک سلسلہ رہا، تسلسل رہا، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے ہیں، لیکن ان میں سے 26 کا ذکر قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ ہے، نام کے ساتھ ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ رب کریم نے جو نبی، جو رسول بھیجے، ہم ان سب کو سچا بھی مانتے ہیں، حق پر بھی مانتے ہیں، اور رب کی طرف سے بھیجا ہوا بھی مانتے ہیں۔ اور خاص کر وہ انبیاء کرام جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر نام کے ساتھ آ گیا ہے، ان کے نام کے ساتھ متعین کر کے ان کی نبوت، رسالت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے قرب کا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، اور ان کا عزت و احترام بھی کرتے ہیں۔ ناموس رسالت یعنی تحفظ ناموس رسالت کا مطلب ہے کہ ہر نبی کی جو قدر و منزلت ہے، فضیلت ہے، علو مرتبت ہے، اونچی شان ہے، اس کو جاننا، اس کو ماننا، اس کا اعتراف کرنا، اور اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا بھی ہے، اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا بھی ہے۔ اور جہاں بھی کہیں بھی انبیاء کرام کی شان مقدس کے بارے میں کوئی بھی غلط بات فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے کی جائے گی تو اپنی بساط کے مطابق کوشش کرنا، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، ریاستی سطح پر بھی، انڈیویجولی بھی، کلیکٹیولی بھی، اور رب کے حضور دعا کرنا کہ اللہ عز و جل ہم اپنی بساط کے مطابق تیرے نبی کی حرمت اور شان کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے رب کریم، تو ہمیں اپنے نبی اور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا زندہ تعلق قائم فرما۔ کیا فرما؟ زندہ تعلق قائم فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے بارے میں یا انبیاء کرام کی شان مبارکہ کے بارے میں ایک تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، انبیاء کرام کی مقدسات دینیہ
مذہب کے جو شاعر ہیں، ایک تسلسل کے ساتھ ان 20 سالوں میں ان کے خلاف کبھی کارٹون بنائے جاتے ہیں، کبھی پینٹنگ بنائی جاتی ہے، کبھی نازیبہ جملہ بولے جاتے ہیں، کبھی کوئی کالم لکھا جاتا ہے۔ ایک ہے اسلام پر اعتراض، اشکال، اس کا جواب دیا جائے گا، اور ایک ہے بدتمیزی، توہین، تمسخر، مذاق اڑانا، یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسلام کی کسی تعلیمات پر، اسلام کے کسی حکم پر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی آبجیکشن کرتا ہے، کرٹک کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، علمی دیانت کے ساتھ شائستہ انداز سے دلیل سمجھنے کے لیے، بات سمجھنے کے لیے کوئی غیر مسلم ہے، اشکال پیش کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، ہم اسے قبول کریں گے، اس کا جواب دیں گے۔ وہ منع نہیں ہے اسلام میں۔ اصل ہے کہ توہین کرنا، مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، اور وہ بھی اس ذات کا تمسخر اڑانا، اس ذات کا مذاق اڑانا جو رحمت للعالمین ہے، جن کے آداب قرآن مجید میں، جن کا احترام قرآن مجید میں رب کریم خود سکھائے، اس ذات مبارکہ پر اس طرح کی نازیبہ جملے بولنا کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ امام مالک نے فرمایا تھا کہ ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، امت زندہ کیسے رہے گی کہ ان کے سامنے ان کے نبی کے بارے میں نازیبہ جملہ بولا جائے، توہین کی جائے، ڈس آنر کیا جائے، ڈس رسپیکٹ کیا جائے، مذاق اڑایا جائے۔ امت کا ہر فرد کو تڑپنا چاہیے، مچلنا چاہیے، اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کا جواب دینا چاہیے، اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کا جواب دینا چاہیے۔ ایک جواب تو یہ ہے، احتجاج کیے جاتے ہیں، پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، قرارداد پیش کی جاتی ہے، بائیکاٹ کیا جاتا ہے، یہ انفرادی سطح پر ہر بندہ کر سکتا ہے۔ ریاستی سطح پر ریاستی جو ادارے ہیں ان کو سفارتی محاذ پر، OIC کے اجلاس پر، انٹرنیشنل جو عدالت ہے اس کی بنا پر آپ اس پہ کیس کر سکتے ہیں، ان سے معاشی مقاطعہ کر سکتے ہیں ریاستی سطح پر۔ جس طرح عرب دنیا نے اس دفعہ جو ہے انڈیا کے ساتھ کیا تو وہ گھٹنے ٹیکنے پر کیا ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ کوئی ایک فرد کسی ملک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے متعلق غلط بات کہے تو وہ مجرم ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ اس ملک کو کہا جائے گا کہ بھئی اس کو سزا دی جائے، اس کی بے کنی کی جائے، اس کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کیا جائے۔ لیکن ایک ریاستی سطح پر اگر توہین کی جائے تو وہ کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے اعلان جنگ ہوتا ہے، اعلان جنگ ہوتا ہے، اسلامی ریاست کے لیے اعلان جنگ ہوتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھے، موقع ملے تو اس کو سبق بھی سکھائے، موقع ملے تو اس کو سبق بھی سکھائے۔ پوری عالم اسلام اگر کوئی چیز پیدا نہیں کر رہی، مثال کے طور پر پروڈکشن کا جو شعبہ ہے، چیزیں بنانے کا، صنعت و حرفت کا، وہ یورپینز کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، جیوز کے پاس ہے، لیکن کنزیوم کرنا، استعمال کرنا، سب سے زیادہ ان سے جو چیزیں لوگ خریدتے ہیں، جو ممالک خریدتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اگر یہ بائیکاٹ کر لیں تو معاشی طور پر تباہی ویسے ہی ان کو کیا کر دیتی ہے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو اب کسی کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہالینڈ میں ہوا، فرانس میں ہوا، اب ماضی قریب میں انڈیا میں ہوا، اس کے علاوہ جرمنی میں ہوا، مختلف ہر سال 2 سال بعد، مہینوں بعد وہی حرکت کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں چارٹر آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے اس کے آرٹیکل 19 میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ آرٹیکل 19 میں لکھا ہے فریڈم آف ایکسپریشن، کہ جو چاہیں، جو ہمارے دل میں ہے اس کا اظہار کریں، جو ہمارے دل میں اس کا اظہار کریں، جو چاہیں ہم بول کر، لکھ کر کسی کے بارے میں ہم کہنا چاہیں تو آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 29 میں بھی کچھ لکھا ہے، اس میں آرٹیکل 29 میں بھی کچھ لکھا ہے۔ اگر 19 میں لکھا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، تمہیں ہر چیز کہنے کی آزادی ہے، تو امریکا کا باشندہ امریکا کے خلاف غداری کر کے دیکھے، اس کے قانون کے خلاف بول کر دیکھے، یہودیوں کے ہولوکاسٹ کے خلاف بول کر دیکھے، ریڈ انڈینس کے خلاف بول کر دیکھے، کسی ملک کے خلاف اسی ملک میں بغاوت کا کہہ کر دیکھے تو پتہ چل جائے
جہاں یہ تو وہاں لا آف ڈیفیمیشن بھی ہے، حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ، کسی کے خلاف کوئی غلط بات کہے، جھوٹا الزام لگائے، عدالت میں وہ کیس بھی کر سکتا ہے کہ میرے خلاف اس نے جھوٹا الزام لگایا، اس کو ثابت کرے، نہ تو یہ مجھے ہرجانہ دے، کیا دے؟ تاوان دے، کیا دے؟ تاوان دے۔ جہاں ہیومن رائٹس کا آرٹیکل 19 فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت دیتا ہے، وہ تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ سچ کہو، سچ بولو، حق بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، سچ بات بولو۔ سچائی کی تلقین تو اسلام بھی دیتا ہے، درست بات کے کہنے کی تلقین تو اسلام بھی دیتا ہے، اپنے قول اور اپنے عمل سے سچائی کا اعلان کرنے کی تلقین تو اسلام بھی دیتا ہے، لیکن جھوٹ، فراڈ اور غلط بات کہنے کی نہ کوئی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہی کوئی مذہب اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی کوئی قانون اجازت دیتا ہے۔ جہاں ہیومن رائٹس کا آرٹیکل 19 تمہیں فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ ٹو کرٹیسزم، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، کہ بھئی تنقید کا کلی اختیار، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، خودداری کا کلی اختیار دیتا ہے، تو کلی اختیار نہیں دیتا اسی کے ہیومن رائٹس کے۔ یہ جس طرح ہمارے عقیدے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو دور جدید کے جو یورپی ممالک ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ یہ فرماتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، ان سے اگر کوئی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا چارٹر ہمیں یہ کیا دیتا ہے؟ حق دیتا ہے۔ تو اگلا سوال آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس بندے سے کہ ہیومن رائٹس کا آرٹیکل 29 کیا کہتا ہے کہ ایسا کوئی بھی کسی بھی بات کا اظہار تم نہیں کر سکتے جو کسی ملک کے قانون کے خلاف ہو، اخلاق کے خلاف ہو، کسی کی ذاتی زندگی کے خلاف ہو، اور کسی کو اس سے نقصان ہو رہا ہو، اس بات کا تم اظہار بھی نہیں کر سکتے، نہ بول کر اور نہ لکھ کر۔ جب ایک فرد کی ذات کے متعلق اس کے خلاف نہ نہیں کہا جا سکتا، تو جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے نبی ہیں، دلوں میں بسنے والی ذات ہے، مقدس شخصیات ہے، حضور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات کے بارے میں تم جھوٹ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ وہ ذات تو عیبوں سے پاک ہے، اس ذات میں تو کوئی عیب نہیں۔ جو عیب کا اظہار کرتے ہیں عیب ان میں نہیں، عیب تم میں۔ اصلاً وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں بار بار اس طرح کی حرکتیں کر کے امت مسلمہ کو جانچتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے یا ٹوٹ گیا۔ انہیں پتہ ہے کہ قرآن پہ اعتراض کریں کوئی ایشو نہیں، اسلام میں کسی عقیدے پہ بھی اعتراض کریں تو کچھ نہیں، جواب مل جائے گا۔ حضور کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ اگر یہ ذات مشکوک ہو جائے تو قرآن بھی مشکوک ہو جاتا ہے، دین بھی مشکوک ہو جاتا ہے، توحید کا جو کلی پیغام ہے وہ سارا کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے متعلق تسلسل کے ساتھ وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ امت مسلمہ کو جو عزت ملی ہے، جو رب کریم نے ان کو یہ ملک دیا ہے، سلطنت دیا ہے، تو یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے دیا ہے۔ کس کی وجہ سے دیا ہے؟ حضور فرماتا ہے اوتیت خزائن الارض۔ ایک جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا مجھے ملک شام عطا کیا گیا، فلاں ملک عطا کیا گیا، فلاں ملک عطا کیا گیا۔ حضور کی امت کو عطا کیا گیا تھا حضور کے صدقے اور توسط سے۔ 52 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، وسائل کی کثرت ہے، تو کس کے صدقے عطا کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے صدقے۔ تو ان کی حرمت کا پیرا ہر بندہ انفرادی طور پر تو دیتا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس کو سمجھ کے، اس کو آگے پہنچا کے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ، حضور کی سنت پر چلنے کے ساتھ ساتھ دین کے پیغام کو صحیح انداز سے پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا زندہ تعلق رہے گا، اس وقت تک کوئی بھی قوت ہمارا تعلق نہ دین سے توڑ سکتی ہے، نہ قرآن سے توڑ سکتی ہے، اور نہ ہی اسلام سے توڑ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ رب کریم نے
آپ کے پاس آنے کے، بیٹھنے کے، آپ سے گفتگو کرنے کے آداب خود سکھائے۔ کیا کیا؟ خود سکھائے۔ سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیت ہے۔ وفد بنی تمیم ایک قبیلہ ہے، اس کے 70-80 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملنے آئے، اسلام قبول کرنے آئے۔ آتے ساتھ حضور کے کمرہ مبارک، حجرتن عربی میں کہتے ہیں کمرے کو، حجرات اس کی جمع ہے، سورۃ الحجرات اسی سے ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمرے کے باہر سے جب وہ آئے لوگ تو ان کے سرداروں نے باہر سے کہنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد آپ باہر آئیں، اے محمد آپ باہر۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، حضور اس وقت آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ حضور نے سنا، حضور باہر تشریف لائے۔ باہر جب تشریف لائے تو اس نے جو ان کے جو سردار تھے انہیں کچھ متکبرانہ جملے بولے۔ آتے ساتھ حضور کو ملنے کے بعد جملے بولے۔ وہ جملے کیا تھے؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ان مدحنا زین، ہم جس کی تعریف کریں وہ زینت والا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وَإِن شَتَمْنَا شَيْءٌ، اور ہم کسی کی اگر مذمت کریں، ہمارا قبیلہ کسی کی اگر مذمت کرے تو وہ عیب والا ہو جاتا ہے۔ وَنَحْنُ أَفْضَلُ الْعَرَبِ، ہم عرب کے سب سے اعلیٰ قبیلے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، لقد کذبت، تو جھوٹا ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ سرداروں نے یہ سنا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو فخر والی بات کر رہے تھے۔ عرب کا تو ایک معمول تھا، کلچر کا حصہ تھا، ہر قبیلہ کہ اس کا سردار اپنے ساتھ ایک اوریٹر رکھتا تھا، تقریر کرنے والا رکھتا تھا، اور ایک شاعر رکھتا تھا۔ خطیب جو ہے فضائل سناتا تھا اپنے قبیلے کے، خاندان کے، شاعر جو ہے شعری صورت میں فضائل سنایا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جب یہ جملے اس نے بولے تھے کہ ہم جس کی تعریف کریں وہ زینت والا ہو جاتا ہے، ہم جس کی مذمت کریں وہ ذلت والا ہو جاتا ہے، ہم عرب میں بڑے افضل ہیں، تو حضور نے فرمایا تو نے جھوٹ بولا، تو نے جھوٹ بولا۔ مدح اللہ زین، جس کی اللہ تعریف کرے وہ عزت والا ہوتا ہے، جس کی اللہ تعریف کرے وہ زینت والا ہوتا ہے۔ وَشَتْمُهُ شَيْءٌ، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کہے، جس کو اللہ برا کہے تو وہ ذلیل ہوتا ہے۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو تجھ سے زیادہ فضیلت والے تو حضرت یوسف تھے، جن کے والد بھی نبی تھے، جن کے دادا بھی نبی تھے اور پردادا بھی نبی تھے۔ اس کو سبکی یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہمارا ایک خطیب ہے، اس کو تقریر کرنے دیں۔ حضور میں کروں؟ ان کا خطیب کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑے جارحانہ انداز سے بڑا ہی اعلیٰ قسم کا عربی کلام استعمال کیا، گفتگو کی، اور جس میں اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے نسب کی فضیلت بیان کی۔ تو حضور نے سنا تو حضور نے پھر کہا کہ ثابت بن قیس کو آواز دیا۔ کس کو؟ حضور کے ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس، کہا ثابت آؤ۔ حضرت ثابت کھڑے ہوئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اسلام کی فضیلت، دین کی فضیلت اس انداز سے بیان کی کہ ان کا جو خطیب تھا اس کی گفتگو اس کے سامنے بالکل کیا ہو گئی؟ نیچے ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس ایک شاعر بھی ہے، چلو آپ کا خطیب بڑا اعلیٰ کلام کرتا ہے، ہمارے پاس ایک شاعر بھی ہے، اس کا کلام بھی سنیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شاعر کو لے آؤ۔ وہ شاعر آیا، اس نے شعروں کی صورت میں، نظموں کی صورت میں اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے فضائل سنانے شروع کر دیے، اور بڑی اعلیٰ قسم کی عربی زبان میں اس نے گفتگو کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ حسان کہاں ہے؟ حسان کہاں ہے؟ حسان وہی جن کا ایک شعر بڑا مشہور ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ان آنکھوں نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں، آج تک آپ جیسا جمیل پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کو اس طرح رب کریم نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے کہ جیسا آپ نے چاہا ویسا رب نے آپ کو بنایا۔ فرمایا حسان کہاں ہے؟ حسان آگے، حسان بن ثابت آگے، کہا حسان تم ان کو اشعار کی صورت میں جواب دو۔ تو حضرت حسان نے اعلیٰ قسم کے اشعار بولے جس میں حضور کے فضائل، اسلام کا پیغام، اسلام کی فضیلت، اور وہ جو فخر کر رہے تھے اپنی قبائلی عصبیت پہ اس کا رد کیا۔ تو ان کے سردار نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، یا محمد آپ کے پاس ہم سے بڑا خطیب بھی ہے اور ہم سے بڑا شاعر بھی ہے، ہم سے بڑا
شاعر بھی ہے۔ تو پھر انہیں بعد ایسی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت و تبلیغ کا معاملہ کیا، اسلام کی دعوت دی، انہیں قبول کر لیا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ تو پھر یہ آیتیں اتری تھیں، یہ کیا اتری تھی؟ آیتیں اتری تھی، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ کے باہر بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگا چکے تھے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیتیں اتری، اس میں رب کریم نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو۔ کون ہو؟ ادب مصطفیٰ ایمان والا کرتا ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہے اگر وہ ادب مصطفیٰ نہ کرے تو ایمان والا اسے کرواتا ہے۔ خطاب کس سے ہے؟ ادب مصطفیٰ، ادب نبی، احترام، رسپیکٹ، آنر ایمان والا دیتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ نبی کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور جو نہیں سمجھتے ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اسے سمجھائے، اسے سمجھائے۔ اعتراض کوئی کرتا ہے تو اعتراض کا جواب دیا جائے گا، اشکال کوئی پیش کرتا ہے اسلام پہ تو اس کا جواب دیا جائے گا، بدتمیزی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے تو اس کا علاج پھر کیا ہے؟ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے، لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے۔ فرمایا کہ ایمان والو، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان کس کا ہے؟ دل کی کیفیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ حرکت کس نے کی تھی؟ وفد بنی تمیم نے کی تھی، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن رب کریم ان سے خطاب ہی نہیں کر رہا، کہا تمہیں ایمان چکھا ہی نہیں، ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ ادب مصطفیٰ کا ایک ذوق اور مزہ ہے جو وہی چکھتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ حلاوت ایمان وہی چکھتا ہے جو کس والا ہوتا ہے؟ ایمان والا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی بڑھ سکتا ہے؟ کوئی بڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اصلاً رب کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے قول، اپنے فعل، اپنے جملہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، ان کی تعلیمات سے آگے مت بڑھو، ان کے خلاف نہ کرو۔ جو ان سے آگے بڑھا حقیقتاً وہ رب سے آگے بڑھنے کی اس نے جسارت کی، کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور سے محبت اللہ سے محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اللہ سے تعلق ہے۔ اگر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے حکم کے سامنے اپنی بات مت کرو کہ میرا رسم و رواج یہ کہتا ہے، میری برادری یہ کہتی ہے، میری رائے یہ ہے، دین کیا کہتا ہے یہ دیکھو۔ کیونکہ تم نے اپنا آپ ایمان، جب تم کلمہ پڑھتے ہو تو اپنی جان مال کو اللہ کے حضور تم کیا کر دیتے ہو؟ پیش کر دیتے ہو۔ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات مت کرو۔ کہا واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اپنے قول میں بھی اور اپنے فعل میں بھی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، خدا کے عذاب سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو مت بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بلند اپنی آوازوں کو نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور بلند آواز سے بات نہ کرو کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ یہ عام بارگاہ نہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ عام بارگاہ نہیں، یہ بارگاہ محبوب خدا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس پر رب کریم نے جس کے لیے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا، اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا یا ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کی،
بلند آواز سے گفتگو کی، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے نمازیں، تمہارے روزے، زکوٰۃ، صدقات سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم کفر میں چلے جاؤ گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جب حیات تھے، حضور اس وقت بھی ہے اور اب بھی بارگاہ مصطفیٰ پر، روضہ رسول پر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ روضہ رسول پر بھی اپنی آواز کو اس طرح بلند نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی آواز میں بولنا شروع کر دیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہلکی آواز سے بولنا شروع کر دیا۔ خوف ہو گیا سب صحابہ کو کہ جیسے ہی کیا تو فوراً اللہ کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سیدنا صدیق اکبر نے کچھ بندے مقرر کیے ہوئے تھے، کوئی بھی وفد یا کوئی بھی لوگ حضور سے ملنے آتے تو پہلے انہیں ادب مصطفیٰ سکھایا جاتا کہ جانا کس طرح ہے، سلام کس طرح کرنا ہے، بولنا کس طرح ہے، کھڑے کس طرح ہونا ہے، نبی کا احترام کس طرح کرنا ہے۔ کہا سیدنا صدیق اکبر نے کچھ لوگ مقرر کیے ہوئے تھے، جو بھی وفد آتا تھا اسے ادب مصطفیٰ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کو اپنے ناخنوں سے بجاتے تھے، پہلے ہاتھ میں ناخن کی آواز سے کھٹکھٹایا کرتے تھے اگر ضرورت پڑتی تھی تو، ورنہ پیچھے کھڑے رہتے تھے، حضور خود آئیں گے کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ تو ایک اور صحابی بھی تھے، یہی ثابت بن قیس، ان کی آواز بلند تھی، قدرتی طبعاً ان کی آواز بلند تھی، جب بھی گفتگو کرتے تو بلند آوازیں نکلا کرتی تھی۔ یہ رونے لگ گئے جب انہوں نے یہ آیت سنی، انہوں نے کہا یہ تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں حضور سے گفتگو کرتا ہوں، میری آواز ہے ہی اونچی، بعض لوگوں کی آواز اونچی ہوتی ہے، تو میں تو مسلمانی سے چلا گیا، میں تو نہیں بچوں گا، یا رب کریم نے میرے بارے میں کہہ دیا۔ آپ گھر کے اندر کمرے میں بند ہو گئے اور رونے لگ گئے، استغفار کرنے لگ گئے کہ میری مذمت میں تو قرآن کی آیت اتر گئی۔ 2 دن حضور نے ان کو نہیں دیکھا، دوسرے دن 2 دن گزرے، حضور کی بارگاہ میں وہ نہیں آئے، تو حضور نے فرمایا کہ میرا ثابت کہاں ہے؟ صحابہ سے پوچھا کہ کہاں ہے؟ دکھا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ رو رہے ہیں، میری آواز بلند ہے، یہ میرے بارے میں نازل ہوا ہے، یہ میرے بارے میں نازل ہوا ہے، میں آواز آہستہ کر ہی نہیں سکتا، اب میں کیا کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ثابت ادھر آؤ، اتردا، کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ ان تعیش حمیدن و تقتل شہیدن، ان تعیش حمیدن و تقتل شہیدن و تدخل الجنہ، کیا تم ثابت اس بات پر راضی ہو؟ تمہیں یہ خوف ہے کہ تم اعمال ضائع ہوگے، تم جہنمی ہوگے؟ سنو میں تمہیں 3 بشارتیں دیتا ہوں۔ کتنی بشارتیں دیتا ہوں؟ 3 بشارتیں دیتا ہوں۔ کہا پہلی بشارت یہ کہ پوری زندگی تم زندگی گزارو گے، مرتے دم تک لوگ تمہاری تعریفیں ہی کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ کہا دوسری بشارت یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا مرتبہ بھی عطا کرے گا۔ کہا تیسری بشارت یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھی ڈالے گا۔ حضرت ثابت نے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ ہے جس کی ادب قرآن مجید میں رب کریم ہمیں سکھاتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے ایک واقعہ انہی صحابی کے متعلق کتاب الروح میں لکھا، کہتے ہیں کہ یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے، جنگ یمامہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ جب یہ شہید ہوئے تو ان کے جسم پر، حضرت ثابت کے جسم پر قیمتی قسم کی زرہ تھی، قیمتی زرہ پہنی تھی، جنگی لباس پہنا تھا۔ جب یہ شہید ہوئے، گر پڑے، تو ایک شخص نے کیا کیا، جاتے جاتے ان کی زرہ لی، جا کے اپنے کمرے میں چھپا دی۔ تو کہتے ہیں کہ رات کو یہ صحابی خواب میں آئے اور کہا کہ ایک صحابی کو خواب میں آئے کہ کہا کہ فلاں شخص نے میری قیمتی زرہ فلاں خیمے میں فلاں دیچکی کے نیچے چھپا کے رکھی ہے، صبح جانا اور جا کے وہ لے لینا اور میرے ورثاء کے حوالے کر دینا۔ اور دوسری بات یہ کہا کہ جا کے سیدنا خالد بن ولید کو کہنا، جنگ سپہ سالار تھے، کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ میرے ذمہ جتنا قرض ہے وہ خلیفۃ المومنین ادا بھی کر لیں اور میرا ایک غلام آزاد بھی کر لیں جو غلام ہے۔ اور پھر کہا کہ اسے خواب نہیں سمجھنا، یہ سچی بات ہے، اسے خواب نہیں سمجھنا، یہ سچی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اٹھے اور جا کے سیدنا خالد بن ولید کو بتایا کہ صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس خواب میں آئے جو شہید ہوئے ابھی،
کہہ رہے ہیں کہ میری زیرہ فلاں جگہ پر فلاں خیمے میں دیچکی کے نیچے ایک بندے نے چھپائی ہوئی ہے، جا کے آپ اسے لیں۔ سیدنا خالد بن ولید وہاں گئے، جا کے اس زیرہ دیکھی تو وہیں پڑی تھی، آپ نے اس سے لیا، ان کے ورثاء کے حوالے کیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچایا کہ ثابت کا پیغام تھا کہ میرا قرضہ ادا کر لیں، میرا قرضہ ادا کر لیں۔ کہتے ہیں سیدنا صدیق کے اکبر نے ان کا قرضہ بھی ادا کیا، اور جو انہوں نے وصیت خواب میں کی تھی، ویسے خواب کی وصیت نافذ نہیں ہوتی، خواب کی وصیت نافذ نہیں ہوتی، لیکن صحابہ نے کی کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ادب مصطفیٰ نصیب فرمائے، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کا زندہ تعلق قائم اور دائم رکھے، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جمعے کے دن 3 بجے تبت سینٹر سے کراچی پریس کلب جو ہے ناموس رسالت مارچ ہوگا TLP کی طرف سے، تو اس میں بھی آپ جو شرکت کر سکتا ہے ضرور پہنچیں۔ اس کے علاوہ کچھ احباب کا اس ہفتے میں انتقال ہوا، محمد نذیر مرحوم کا، محمد شاہ نواز تنولی اور محمد عجب خان کا، اسی 15-20 دن میں ان کا انتقال ہوا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، بلا حساب مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمارے جو عزیز و اقارب انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ادارے کے لیے جو ہے فنڈ جمع کر رہے ہیں وہ دے دیں بچوں، جو ہمارے عزیز و اقارب انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، بلا حساب مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آج کا یہ جمعہ ناموس رسالت کے عنوان سے معنون ہے، ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی کہ تحفظ ناموس رسالت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام، جن انبیاء کرام کو رب کریم نے بھیجا ہے، ان کی قدر و منزلت، ان کی شان، ان کا علو مرتبت، ان کی عظمت، اور ان کو رب کریم نے جو مقام عطا کیا ہے اپنے قرب کا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کو جاننا، اس کو ماننا، اس کا برملا اظہار کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اور اس قدر و منزلت کی حفاظت کا اہتمام کرنے کو تحفظ ناموس رسالت کہتے ہیں۔ اور ہر ایمان والا جو کلمہ پڑھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، چاہے کم ترین درجہ کیا ہے، ایسی صورت میں دل میں برا جانے، کم ترین درجہ کیا ہے، دل میں افسوس کرے، دعا کرے کہ رب کریم ان ظالموں کو تباہ و برباد کر، جو گمراہ ہو چکے ہیں انہیں ہدایت دے، اور جن لوگوں نے کیا انہیں تباہ و برباد کر۔ کم ترین درجہ یہ ہے، نہیں کر سکتے۔ کم ترین درجہ کیا ہے کہ دل میں برا جانا، ذالک اضعف الایمان۔ اس سے اوپر جو علم والے ہیں تو اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، علمی جواب دیں۔ جو پڑھ سکتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سیرت کے بارے میں پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ جو کسی منصب پر ہے اپنے اس منصب کو استعمال کر کے ان کو جواب دے، تو کم سے کم بائیکاٹ کا معاملہ کرے جو ان کی پروڈکٹس کا ہے، یا ریاستی سطح پر احتجاج کا معاملہ ہے، سفارتی اعتبار سے احتجاج کرے۔ OIC ہماری اسلامی جو تنظیم ہے، انہوں نے بھی اس دفعہ تھوڑا دلیری کا مظاہرہ کیا، عالم عرب نے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، جس کے سبب انڈیا نے جو ہے گھٹنے ٹیکے ہیں، اور ان کی جو ملونہ نور شرما تھی جس نے نازیبہ جملے بولے ہیں اس کو ہٹایا بھی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ہمیں دور کرنا چاہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے قریب ہو جائیں، اپنے عمل اور کردار کے ذریعے، اپنے قول و فعل کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے تعلق کے ذریعے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتیں پڑھیں۔